نبیوں میں سب سے پہلے مہمان نوازی کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بھی کھانا کھاتے تھے تو مہمان کے ساتھ ہی کھاتے۔ آپ صبح کا کھانا ہو چاہے دوپہر کا ہو یا شام کا ہو، جب بھی دن میں کھانا کھاتے تو پہلے مہمان کو تلاش کرتے، مہمان کو ساتھ میں بٹھاتے، اس کے بعد اس کے ساتھ کھانا تناول فرماتے۔ ایک دن کھانا بنا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت زیادہ بھوک لگی تھی۔ آپ مہمان کی تلاش میں نکلے لیکن مہمان نظر نہیں آ رہا ہے۔ بھوک بڑھتی چلی جا رہی ہے لیکن مہمان نظر نہیں آ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کچھ دیر کے بعد ایک شخص آتا ہوا نظر آیا۔ آپ نے کہا آپ میرے گھر چلیں۔ بولے کیوں؟ بولے مجھے بھوک لگی ہے اور میری عادت ہے میں بنا مہمان کے کھانا نہیں کھاتا۔ وہ شخص گھر پر پہنچا، دسترخوان بچھایا گیا، کھانا لگایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تناول فرمائے۔ اس شخص نے جیسے کہ ہاتھ کو آگے بڑھایا، آپ نے کہا پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لو۔ جب بسم اللہ شریف کھانے پر پڑھی جاتی ہے تو اللہ رب العزت کھانے میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ کو واپس کر لیا، پھر اس نے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آپ پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ وہ نوجوان کہنے لگا آپ کس بسم اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ کس اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ میں جس اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں میں اس اللہ کو نہیں مانتا ہوں۔ آپ جس پروردگار کی بات کر رہے ہیں میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ جب اتنا سنا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تو میرے رب کو نہیں مانتا ہے تو تیرا میرے دسترخوان پر کوئی کام نہیں ہے، جا یہاں سے اٹھ جا۔ وہ دسترخوان سے اٹھا اور چلنے لگا۔ ادھر حضرت جبریل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے رب کا پیغام لے کر۔ وہی نازل ہو گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ کا پیغام ہے کہ آپ نے اس کو کیوں اٹھا دیا؟ آپ نے تو صرف ایک بار اس نے بسم اللہ نہ پڑھی ہے، اس لیے آپ نے دسترخوان سے اٹھا دیا۔ 70 سال سے زائد عرصہ گزر گیا ہے، یہ ہر روز جو ہے میں اس کو کھانا کھلاتا ہوں، حالانکہ یہ میرا نام بھی نہیں لیتا، میں اس کا پروردگار ہوں، یہ میرا بندہ ہے۔ جاؤ یہ ناراض ہو کر تمہارے گھر سے جا رہا ہے، اس کو جلدی پکڑ کر لاؤ، اس کے ساتھ کھانا تناول فرماؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے پیچھے اس کے پہنچے اور اس کو آواز دی رک جاؤ۔ وہ بندہ وہاں پر رک گیا، وہ نوجوان وہاں رک گیا، وہ شخص وہاں رک گیا۔ اس کے بعد آپ نے کہا چلیے آپ میرے ساتھ اور دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھائیے۔ اس نوجوان نے کہا کہ ابھی تو آپ نے ہاتھ پکڑ کر دسترخوان سے اٹھایا تھا، ابھی وجہ کیا ہے کہ آپ مجھے واپس بلانے کے لیے آئے ہیں؟ کہا رب کا حکم ہے کہ اس نوجوان کو اپنے ساتھ کھانا کھلاؤ، آؤ میرے ساتھ کھانا بیٹھ کر کھانا۔ کہا تمہارے رب نے مجھے یاد کیا ہے؟ کہا ہاں میرے پروردگار نے تجھے یاد کیا ہے۔ وہ نوجوان کہتا ہے جب پروردگار نے تمہارے مجھے یاد کیا ہے، تمہارے اللہ نے مجھے یاد کیا ہے تو تمہاری مہمان نوازی پر بھی قربان، میں تمہارے رب کی غریب نوازی پر بھی قربان، تمہارے اللہ کی تمہارے رب کی بندہ نوازی پر بھی قربان۔ اے ابراہیم علیہ السلام اب کھانا میں بعد میں کھاؤں گا، پہلے آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور اپنے دین میں داخل کر لیں۔ آؤ میں آپ کو آخری بات بتاتا ہوا چلوں۔ ایک خاتون سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ، نبی کا علیہ الصلوۃ والسلام، میرے شوہر ہر روز ایک نہ ایک مہمان کو میرے گھر لے کر آتے ہیں، میں پریشان ہو گئی ہوں، کھانا بنا بنا کر مہمان کی مہمان نوازی کروں یا پھر گھر کا کام کروں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے اس سوال کا بھی تھوڑی دیر میں جواب مل جائے گا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا اس خاتون کے شوہر کو بلا کر لے کر آؤ، اس کے خاوند کو بلا کر لے کر آؤ۔ جب اس کے خاوند کو بلا کر لایا گیا، میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج ہم تمہارے یہاں مہمان بنیں گے، آج ہم تمہارے یہاں تشریف لے کر آئیں گے، گھر جاؤ اور کھانے کا انتظام کرو۔ وہ نوجوان دوڑا دوڑا گھر گیا، کہنے لگا آج تو ہماری قسمت کی 4 چاند لگ گئے، آج تو ہمارے نصیبے کھل گئے۔ بی بی نے کہا کیا وجہ ہے، آج اتنے خوش کیوں ہو؟ بولے خوشی کی وجہ یہ ہے کہ آج نبیوں کا سردار میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر پر تشریف لے کر آ رہے ہیں، آج سرکار ہمارے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرمائیں گے، جلدی اٹھو اور کھانے کا انتظام کرو۔
کھانا بناؤ۔ بیوی جلدی جلدی اپنے آپ کو سنبھالتی ہے اور کھانا بنانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے ساتھ اس نوجوان صحابی کے یہاں پر تشریف لے کر چلے جاتے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا تناول فرمایا۔ جب چلنے لگے تو آپ کہنے لگے جب میں یہاں سے چلنے لگوں تو آپ میری پشت کی طرف دیکھنا، آپ میری پیٹھ مبارک کی طرف دیکھنا۔ جب وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے گھر سے جب نکلنے لگے تو وہ خاتون جو ہے، وہ صحابیہ جو ہے سرکار کی پشت کو دیکھتی ہے، سرکار کے پیٹھ مبارک کو دیکھتی ہے اور وہ گش کھا کر زمین پر گر جاتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا وجہ تھی اور تو نے کیا چیز دیکھی جس کی وجہ سے تو بے ہوش ہو گئی؟ وہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ جب نکل کر جا رہے تھے تو بڑی خوفناک چیزیں میں نے آپ کے پیچھے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا تھا، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تیرے کل کے سوال کا جواب ہے کہ جب مہمان آتا ہے تو رزق ساتھ میں لے کر آتا ہے، جب جاتا ہے تو بلاؤں کو ساتھ میں لے کر جاتا ہے۔ قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آتا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں۔